السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پچھلی باری ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ملک صاحب کے ساتھ، اور ایچ ایم ملک صاحب کے ساتھ فیصل آباد سے ہمارے پاس آئے تھے. پامسٹ ہیں، بہت ریناؤنڈ پامسٹ ہیں اور میں ان کو بڑا ہائیلی ریٹ کرتا ہوں. تو بڑے لوگوں نے کویسچنس پوچھے تھے اور بڑے بیسک سے کویسچن تھے. اب یعنی آپ کو ہو سکتا ہے جس کو نالج نہ ہو اس کو لیے بڑے وہ سادہ سے کویسچنس ہیں، لیکن یہ ہے کہ پوچھے تھے اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ لوگ جب خود اپنا ہاتھ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک کیرو کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اس میں اب وہ ایک لائن کو دیکھ کے اس میں سمجھتے ہیں کہ یہی ہے، اور پھر وہ اس کے بعد وہ ٹینشن میں بھی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ٹینشن دے دیتے ہیں. تو آج ملک صاحب سے کچھ سوالوں کے جواب پوچھتے ہیں کہ جو ان کو دوبارہ ہم نے فیصل آباد سے دعوت دی ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ویلکم سر. ایک تو بڑا ایک کامن سوال مجھے آیا کہ جی میری لائف لائن بڑی چھوٹی ہے، تو کیا میری لائف چھوٹی ہے؟ نہیں، اس میں عام کنسیپٹ تو یہی ہے، لیکن یہ ایکچوئل کنسیپٹ نہیں ہے. ایکچوئل یہ ہے کہ لائن آف لائف صرف آپ کو ایک وٹلٹی کا ایشو بتا رہی ہوتی ہے زندگی میں، ایک زندگی گزار اپس اینڈ ڈاؤنس کا. تو اس کو اگر آپ اس انداز سے سوچنا شروع کر دیں کہ ٹینور آف لائف کیا ہے، تو پھر لائن آف لک کو ساتھ اسٹڈی کروانا پڑے گا. لائن آف لک اور لائن آف لائف جب مل کے ایک بات آپ کو بتائیں گی تو اس میں کافی ہم بات کریں. اچھا، جو گریکس ہے میں نے دیکھا ہے وہ یہ ان کو بریسلیٹس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں لائن آف لائف کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ لاکھ سے زیادہ یہ بہتر ہے. یہ ہے تو صحیح. اس میں سر کچھ میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے اس میں ایک تو فرٹیلٹی ایشوز جو ہیں وہ ہمیں یہاں سے نظر آتے ہیں، میل ہوں یا فیمیل ہوں. دوسرا یہ کہ اس میں خار فارمیشن بھی آتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویلتھ کے لحاظ سے بڑا اہم سائن یہاں پہ ہم اس کو فائنڈ کریں. وہ تو اگر وی بنا ہوتا ہے انہیریٹنس ہوتی ہے نا بیسیکلی فش کا سائن بھی اس میں جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، ہم اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں کئی دفعہ. جی، لیکن اصل میں وہ بہت پازیٹیو ہے. اور Really؟ جی، اور دیکھا گیا کہ جہاں پہ فش ہو نا تو اور سائن کوئی بھی نہ ہو. مثال کے طور پہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یار ہاتھ پہ لائن آف سکسیس نہیں ہے یا لائن آف لک اتنی اچھی نہیں ہے تو شاید یہ غریب آدمی ہے. تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں فش بھی ڈھونڈ لینی چاہیے. اگر فش مل گئی تو سمجھے سیلمن فش. اچھا، یہ مولز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی کوئی سگنیفیکنس ہوتی ہے؟ جی بالکل. مول جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک نیگیٹو سائن ہے ہتھیلی کے جس بھی حصے پہ ہو. تو خاص طور پہ ماؤنٹ آف وینس یعنی تھم کے نیچے والا پرگوش حصہ، اگر وہاں پہ مول ہو تو ان لوگوں کو اپنی جذباتی لائف کے لحاظ سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. رہتے ہیں نا؟ نہیں، وہ ان کو اپنے ایموشنل ریلیشنز میں بڑی احتیاط اور سلیکشن کرنی اوپر چاہیے. نیچے ہو جاتے ہیں نا ان سے. جی کچھ ایسے بھی ہے کیونکہ یہ لوگ بیسیکلی اتنا ان کے پاس آئی کیو نہیں ہوتا کہ یہ فیئرنیس کا اندازہ لگا سکے کسی. اچھا ملک صاحب، کافی لوگ سوال جو کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کے حوالے سے، جی میرے بچے کتنے ہیں، تو میرے بچے ہیلدی ہیں کہ نہیں، میاں میرے قابو میں رہے گا کہ نہیں، ساس میرے پیروں کے نیچے رہے گی کہ نہیں، یہ پتہ چلتا ہے ہاتھ سے دیکھ کے؟ جی بالکل، کافی حد تک اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بڑا ہسٹوریکل میرا ہاتھ واقعہ دیکھ کے بتائیں کہ میں اپنی بیوی کے پیروں کے نیچے ہی رہوں گا ہمیشہ ساری عمر. سر ویسے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سر کا تاج ہوتی ہے. ہاں جی، اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. میں خود آدمی پیر کا زیور ہو جائے، پازیب ہو جائے ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ سر، تو جس میں یہ تقریباً کو 20-22 سال پہلے کی بات ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد کے ایک بڑے نامور لائر، سینئر لائر ہیں فیصل آباد کے. ابھی ریسنٹلی جو باڈی سلیکٹ ہوئے 22-23 کی، اس کے جو 4 منتخب عہدیدار ہیں ان میں وہ ایک ہیں. یہ کوئی 20-22 سال پہلے میرے پاس تشریف لائے ایک دوست کی معرفت. تو میں نے ان کے ہاتھوں کے پرنٹس لیے اور ان سے کہا جی جہاں اور بہت ساری باتیں کی، میں نے کہا جی میں بھرپور امید رکھتا ہوں کہ آپ 4 بچوں کے باپ بنیں گے. خیر وہ اٹھ کے چلے گئے. دوست نے پھر مجھے بعد میں بتایا، کہتے یار وہ تو بڑے ناراض ہو کے گئے ہیں. مجھے بتا رہے تھے یار میں تو بڑی غلط سی ریڈنگ انہوں نے دے دی ہے. میں نے کہا جی میں نے تو ان سے کہا بچے آپ کے ہوں گے، پر امید ہوں بہت. وہ کہتے جی بات یہ ہے، اب وہ یہ دوست بتا رہا ہے، اب 5 سال جب گزر گئے تو یہ سارا واقعہ ان وکیل صاحب نے خود مجھے آ کے بتایا، یہ سارا واقعہ. اچھا ہوا یہ کہ وہ کہتے یار بات یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی ہر اچھی لیب سے ٹیسٹ کروایا. وہ کہتے آپ باپ نہیں بن سکتے. میں نے اپنی رپورٹس امریکہ بھیجی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ باپ نہیں بن سکتے. جاپان بھیجے، وہ کہہ رہے ہیں آپ باپ نہیں بن سکتے. تو یہ بندہ ہاتھ دے کے کہہ رہا ہے جی آپ کے 4 بچے ہوں گے. میں بڑا پوری امید ہوں اس بارے میں. تو خیر بات آئی گئی ہوگی.
تو اللہ نے کیا کہ 2-2.5 سال بعد اللہ نے اس کو پہلی اولاد دی، پھر اس کی جو تھی تقریباً 1.5 سال بعد دوسری اولاد دی، تو وہ پھر صاحب خود تشریف لائے. تو انہوں نے پھر یہ سارا واقعہ خود مجھے بتایا کہ جی اس پوری دنیا میں واحد آپ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ باپ بنیں گے. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیلتھ اور میڈیکل کا بتا سکتے ہیں لوگوں کو؟ جی اگر کوئی بہت حد issues ہو تک، بہت زیادہ حد تک. تب اس کے لیے فیصلہ آباد ہی آنا پڑے گا ان کو؟ نہیں، لوگ ہمیں اپنی ہاتھ کی تصاویر بھیجتے ہیں، آپ کی معرفت بھی آتی ہیں، تو آپ کے بہت جیسے کہ ویورز بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں، تو بہت سارے لوگ ہمیں اس لحاظ سے تصاویر بھیجتے ہیں، اور انشاءاللہ ہر کسی کو کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 سوال جو ہے نا وہ ضرور اس کو جواب دیں. اچھا، زیادہ کامن کیا سوال ہوتے ہیں؟ کامن عام طور پہ چونکہ معاشرے میں ذرا اس وقت تنگی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، مالی تنگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، تو اس لحاظ سے ذرا کامن کویسچن جو ہے نا وہ یہ کہ فائنینشیل. اچھا جی، ہاتھ دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے جادو ہوا ہے کسی پہ کہ نہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے کیا کیا سائنز ہیں بتائیں مجھے. اس پہ نا ایک دائرے کا نشان آ جاتا ہے ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو کے نیچے، یہ انگوٹھے کی جڑ کے قریب، تو یہ دائرے کا ایک نشان یہاں پہ ہمیں نظر. اب مجھے خیالی دائرہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کیا؟ تو مجھے نا ویسی سوچ کے دیکھیں جی، نظر آ رہا ہے. آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا علم بھی رکھتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر خود سے جب ٹرائی کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ صحیح علامت تک بھی پہنچ جائیں. اچھا، علم کوئی نہیں، میں اپنا ہاتھ آج تک نہیں دیکھا. لیکن میرے ساتھ جب آپ کی کاؤنسلنگ ہوئی تو وہ زبردست نالج ہوئی ہونا تھی. اور بات ہے، لیکن ایک پریکٹس ہونا. دیکھیں میں یہی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جتنے آپ ہاتھ دیکھتے ہیں نا وہ آپ کو آپ کی ایجوکیشن ہے. ایکچولی صرف یہ پتہ ہونا کہ یہ لائن کون سی ہے، یہ کیا کرے گی، یہ ایجوکیشن نہیں ہے. جی بالکل. ایک میں واقعہ اور آپ سے شیئر کروں. میرے ایک جاپانی کلائنٹ ہیں، بڑے معروف بزنس مین ہیں وہاں کے، تو میں نے ان کو جو ہے نا فور کاسٹ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی ہوگی. کہتے ایک بیٹی تو میری ہے. میں نے کہا دوسری بیٹی بھی ہوگی. تو خیر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک دن ان سے ایسے فون پہ بات ہو رہی تھی، تو فون پہ بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے جی کسی نے ان سے جاپانی لینگویج میں کسی خاتون نے کچھ کہا، تو ہم تو انگلش میں بات کرتے، مجھے سمجھ نہیں آیا، انہوں نے جاپانی میں اس کو جواب دیا. تو کہتے جی ملک صاحب میں آپ کو نا دوبارہ فون کرتا ہوں. انگلش میں ہم بات کر رہے تھے. خیر دوبارہ 5 منٹ بعد کال آئی، تو کہتے ہیں ملک صاحب میں ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اسٹاف نرس نے مجھے آ کے کہا ہے کہ جی آپ کی بیٹی ہوئی ہے. تو میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا جی مجھے امکان تو نظر آتا ہے آپ کی بیٹی ہوگی. چلیں ماشاءاللہ. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ پتہ چل سکتا ہے لوگوں کو آگے کون سی ڈیزیزز ڈیولپ ہونے والی ہیں، ہارٹ کی، ڈائبٹیز کی یا اس طرح کی، تاکہ بچاؤ کر سکیں وہ؟ جی بالکل. لائنز اس سلسلے میں، بلکہ ہاتھ اس سلسلے میں بہت سارے ڈیزائنز اور فارمیشنز ایسی ڈیولپ کر کے بتا دیتا ہے جو بفور دا ٹائم آپ کو ویل بفور دا ٹائم آپ کو جو ہے وہ کافی ساری گائیڈ لائن دے دیتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے بندے پہ کہ وہ اس کو کتنا سیریس لیتا ہے یا نہیں بھی لیتا. مثال کے طور پہ میں نے میرے ایک کلائنٹ ہیں، ان کو میں نے فور کاسٹ کیا کہ جی آپ تقریباً 2-2.5 سال کے بعد آپ کو نہایت شدید ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، تو بہت احتیاط کریے گا. اس وقت ان کی ایج تھی 52 ایئرس. تو میں نے کہا 2.5 سال کے بعد، پرنٹ کے اوپر لکھا بھی ہوا، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. اچھا تقریباً کوئی 2.5-3 سال کا پیریڈ گزر گیا. ان کو ایک اتنا خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا کہ ڈاکٹرز کی زبان میں ان کی آن دی ٹیبل ڈیتھ بھی ہو گئی، اس ضمن میں کہ 10 سیکنڈ ان کا دل بند رہا. اللہ رحم کرے. تو قدرت کو بہرحال کچھ اور منظور تھا، ان کی زندگی لوٹائی قدرت نے، دل دوبارہ سے حرکت میں آیا. اب وہ ایک ڈیوائس ہے ان کے اندر فٹ، اور اب وہ اپنا ماشاءاللہ زندگی تقریباً نارمل گزار رہے ہیں. اسی طرح ایک کلائنٹ آئے، تو میں نے ان سے کہا بھائی اگر آپ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں بھی جانا چاہتے تو میرے آفس سے نا آپ سیدھے کسی MBBS کے پاس چلے جائیں. کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا بھائی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ پہ سیریس ہارٹ اٹیک بالکل سر پہ آ کھڑا ہوا ہے. تو خیر وہ گھر چلے گئے. تو کوئی 10-12 دن بعد ان کی کال آئی، جی ملک صاحب میں نا 3-4 دن سے ہاسپٹل میں ہوں، مجھے اٹیک ہو گیا تھا. تو اب بتائیں میرا ہاتھ دیکھ کے کہ کیا ہوگا؟ پرنٹ تو تھے نا میرے پاس. میں نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا بھائی، اب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ ریکور بھی ہو جائیں گے. اگر آپ اس وقت جو تھے وہ آتے، میری ایڈوائس لے کے اگر آپ ڈاکٹر پہ چلے جاتے، میڈیسن لیتے، گھر چلے جاتے. اب آپ لائے گئے ہیں، اب جو تکلیفات آپ نے برداشت کی ہیں یہ اب آپ کے ذمے ہیں بس. اچھا جی، لوگوں کو آج کل جو آسودگی نہیں ہے، جو کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل میں سمجھتا ہوں کہ جی لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ اگر رب کی طرف سے آپ کو قناعت کی دولت میسر ہے تو سب کچھ ہے. دیکھیں نا آپ ہر بل آپ دیکھ لیں
آپ تکلیف دیکھ لیں، کرائے کے گھر میں ہیں آپ، بجلی کا بل ہے، بچوں کی فیس ہے، کوئی ماں یا باپ بیمار ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب عارضی پریشانی ہے انشاءاللہ. اگر ملکی لحاظ سے بات کریں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل تو نہایت روشن ہے. تو یہ وقتی پاکستان کا ہاتھ مسائل، تو نہیں دیکھا آپ نے؟ پاکستان کا ہاتھ نہیں دیکھا، لیکن اس میں سر کچھ اور قرائن بھی ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. چاہے یہ مشکلات جتنی بھی آپ سمجھ لیں، اس میں اور بھی کچھ اضافہ کر لیں، لیکن حالات جو انشاءاللہ بہت پازیٹیو ہو جائیں گے. اور کیا اضافہ کریں؟ یعنی شہباز شریف کے ساتھ مریم نواز بھی آ کے بن جائیں گی وزیر داخلہ، یعنی کوئی ایسے ہی ہوگا نا، پھر اور ہوگا نا. سر میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عارضی اسپیل ہے، یہ کٹ جائے گا اور پاکستان بڑی زبردست فلائٹ پہ آئے گا. کوئی ایڈوائز آپ نے ہیلتھ ریلیٹڈ لوگوں کو دینی ہو کہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کے یا آپ کو رجوع کر کے، وہ کیا ایڈوائز لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، جن کو کچھ تھوڑا بہت ایشو نظر آ رہا ہو کہ جی ہمارا فردر جو ہے تھوڑی بہت تکلیف ہے، یا انہیں سمجھ نہیں آ رہی یار اس کیفیت کی وجہ کیا ہے، یا کسی نے ان کو ایسے ہی کچھ گائیڈ کر دیا یار فلاں سے احتیاط کرو، وہم میں آ چکے ہوئے ہوں لوگ، ہو سکتا ہے وہ غلطی سے وہم میں بھی آ گئے ہوں، تو اگر وہ کنسلٹ کرنا چاہیں تو ایک ٹپ ضرور ان کو دے دیں گے جو کہ کریکٹ ہوگی، انشاءاللہ ٹو دی پوائنٹ ہوگی، کریکٹ ہوگی، اور سنگل آپشن تک ان کو پہنچا دیں گے، اٹھا کے ان کو ایک پوائنٹ پہ کھڑا کر دیں گے، بھائی یہاں پہ آ جاؤ. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جب بھی فیصل آباد سے آتے ہیں ہم آپ کو زحمت دے دیتے ہیں یہاں پہ. کوئی سوال ہو ملک صاحب کے لیے تو ضرور آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، ہم ان کو پہنچوا دیں گے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.